معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حاضر ہوئے ہیں ایک ایسے ایپیسوڈ کے ساتھ کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں جو جلالی چیلنج کرتا ہے مناظرے کا، اس کا جواب دیا ہے علامہ ہشام الہی ظہیر حفظہ اللہ۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستانیوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک پاکستان میں تشریف لا رہے ہیں، اور خود انہوں نے استقبالیہ طور پہ کہا ہے اہلا و سہلا مرحبا دیدہ دل فراش راہ۔ ڈاکٹر صاحب کی اتنی ان کے آنے کی سارے پاکستان کو خوشی ہے۔ علامہ احسان ظہیر کے بیٹے ہشام الہی ظہیر نے فرمایا ہے کہ جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک کے آنے کی خبر سنی ہے نا، تو پاکستان میں ایک طبقہ فکر کے لوگوں نے عجیب و غریب قسم کا رد عمل اختیار کر لیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جو ماضی کی ان کی ویڈیو کلپ لے کے انہوں نے اس کو تروڑ مروڑ کر پیش کیا ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ گستاخ رسول ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کو گستاخ رسول وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھنے والے 11 لاکھ غیر مسلموں نے مسلمان ہوئے ہیں، کلمہ پڑھا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ جھوٹ بنا کے کلپ کو کاٹ کے آگے پیچھے کر کے تو ان پہ جھوٹ منسوب کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جلالی صاحب کو ہشام الہی ظہیر نے یہ جواب دیا کہ اگر تم مناظرہ کرنا ہی چاہتی ہو تو ہمارے ساتھ کر لو۔ اہل حدیث جمعیت اہل حدیث کے ہزاروں مناظر موجود ہیں پاکستان میں، جہاں چاہو، جس جگہ چاہو، جس ٹاپک پہ چاہو، ہم مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ ایسا کرتا ہی نہیں ہے۔ جیسا کہ مرزا جہلمی نے کہا تھا اس سے پہلے کہ امام کعبہ میرے ساتھ مناظرہ کریں، سیم اسی طرح امام کعبہ جو ہیں وہ عربی زبان جانتے ہیں، اور مرزا جہلمی جو ہے وہ پنجابی جانتا ہے، اس نے عربی تو پڑھنی نہیں۔ تو اسی طرح یہ جلالی جو ہے اس نے بھی کہا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک میرے ساتھ مناظرہ کریں۔ تو ہشام الہی ظہیر نے کہا کہ جمعیت اہل حدیث کے ساروں جو مناظر ہیں وہ موجود ہیں، آپ آئیں، جس جگہ کہیں گے، جس ٹاپک پہ کہیں گے، مناظرہ کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو ان کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک تو مسلمانوں سے مناظرہ کرتے ہی نہیں، وہ تو صرف مناظرہ کرتے ہیں غیر مسلموں سے، ہندوؤں سے، عیسائیوں سے۔ اگر آپ نے اس لیول پہ آ کے کرنا ہے تو مناظرہ کر لیں۔ انہوں نے اچھا اور تگڑا جواب دیا ہے ان کو۔ ہشام الہی ظہیر کا کہنا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک مینار پاکستان پہ گفتگو کریں گے، ان کی مزار قائد پر بھی گفتگو ہوگی، اسلام آباد میں گفتگو ہوگی، اوپن سیشن میں ہوگی، جس کا جی چاہتا ہے آ کے بات کر لے۔ اگر کوئی پادری بات کرنا چاہتا ہے، ڈاکٹر صاحب سے سوالات کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے۔ تو اس وقت ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ جب بھی کوئی اسٹیٹ گیسٹ نے یا اچھا کوئی آتا ہے، یعنی اب ڈاکٹر ذاکر نائک آ رہے ہیں، تو انہوں نے سمجھا کہ یہ جو مطلب آ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، یہ اہل حدیثیوں یا وہابیوں کی طرف سے آ رہے ہیں، یا یہ دیوبندیوں کی طرف سے آ رہے ہیں۔ یہ بات تو ہے کہ ان کا علامہ احسان الہی ظہیر اور ان کے بیٹوں سے اور دیوبندیوں سے بہت اچھے تعلقات ہیں، ان کا آپس میں بہت زیادہ ریلیشن اچھا ہے، ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن اس وقت علامہ ہشام الہی ظہیر نے کہا ہے کہ یہ پاکستان اسٹیٹ کی طرف سے گیسٹ ہیں، ان کو حکومت پاکستان نے بلوایا ہے،
تو اس وقت اگر آپ یہ فیصلہ کر رہے ہیں جو حکومت پاکستان نے انہیں بلایا ہے، تو آپ ان کے خلاف ایجیٹیشن حکومت پاکستان کی سفارتی، خارجی، داخلی ہر قسم کی پالیسی جو ہے اس کے خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ وہ آ کے عوام کو تو ایڈریس کریں گے، لیکن آپ کا یہ رد عمل ٹھیک نہیں ہے۔ 7 اکتوبر کو پورا 1 سال ہو جائے گا۔ کیا آپ بھول چکے ہیں کہ اسرائیل نے فلسطین پہ بار بار حملے کر کے ایک پورے سال کے اندر انہوں نے تقریباً 45,000 بچے اور بچیوں کو شہید کر دیا ہے، اور پوری دنیا میں ظلمت، بربریت کا اس قدر پہاڑ توڑ دیے ہیں۔ تو اسی حوالے سے جو انہیں بلایا گیا ہے وہ اس بارے میں بات کریں گے۔ کشمیر کے بارے میں جو ہمارے حکمران، پاکستان کے حکمران خاموش ہیں، وہ انڈیا کے رہنے والے، انڈیا کے شہری ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے وہ بات کی ہے، یعنی وہ اتنا اچھا اور بہتر کام کر رہے ہیں کشمیر کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی۔ تو اس لیے ایسے عظیم اسکالر کے بارے میں آپ کو اس طرح کی افسوسناک باتیں نہیں کرنی چاہیے، بلکہ آپ یہ دیکھیے کہ ان کے ہاتھ پہ تو لاکھوں لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے، 10 لاکھ 11 لاکھ لوگوں نے پڑھا ہے، لیکن آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے کروڑوں لوگوں کو کافر کا لقب دیا ہے۔ تو آپ اپنے علمی معاملے کا اور ان کے علمی معاملے کا جو ہے کیا آپ کا کردار ہے اور ان کا کیا کردار ہے، اس کا موازنہ تو ذرا کریں۔ تو اس لحاظ سے جو آپ کی کارکردگی ہے اور ان کی موازنہ آپ خود کر سکتے ہیں۔ فرقہ واریت کا یہ ناسور معاشرے سے ایک دن اٹھ جائے گا، ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ شام الہی ظہیر کا کہنا ہے کہ بقائے باہمی ہونی چاہیے۔ کیا طوفان آ جائے گا، کیا قیامت آ جائے گی اگر آپ ایک دوسرے کے مقدسات کا، ایک دوسرے علماء کی عزت کریں یا ان کے بارے میں برا نہ بولیں تو کیا ہو جائے گا؟ ہاں، احترام کرنا چاہیے ایک دوسرے کے علماء کا، ان کے مقدسات کا، کوئی قیامت نہیں ٹوٹ پڑے گی۔ توہین نہ کیجیے، گالی گلوچ نہ کیجیے، برا بلا نہ کہیے۔ اگر آپ دل سے کسی کو برا جانتے ہیں تو جانیں، اس سے کسی کو کیا، ٹھیک ہے، لیکن کسی کے جذبات سے، کسی کے سٹیٹمنٹ کو مجروح نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ بہت ہی بہترین انہوں نے بات کہی، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بات بھی کہی ہے کہ انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کا آپ استقبال کریں، سوشل میڈیا پہ استقبال کریں، عملی طور پہ میدان میں آئیں، اور لاہور میں بھی وہ آئیں گے، اس کے علاوہ کراچی، اسلام آباد، راولپنڈی، ان سب جگہوں پہ وہ آئیں گے، اور فلسطین کے کاز کا آپ ساتھ دیں جو پوری دنیا میں یہ مدامت کے طور پر منایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس مداحمت والے دن 7 اکتوبر کے دن جو ہے آپ سب اکٹھے ہو کے ان کا ساتھ دیں، تاکہ فلسطین کے بارے میں بات کی جائے۔ اور یہ بہت ہی المیہ ہے، یہ بہت ہی اسلامی حکمرانوں کو، مسلمانوں کے حکمرانوں کو، مسلم ممالک کے حکمرانوں کو جگانے کا وقت ہے۔ سوشل میڈیا پہ بھی آپ مضبوط آواز اٹھائیں، اور جیسے جیسے بھی آپ فلسطین کے لیے بائیکاٹ کر سکتے ہیں بائیکاٹ کریں، اس کے لیے آواز اٹھائیں، دعائیں کریں۔ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے جس کے پاس ایٹمی قوت ہے، طاقت ہے۔ آپ سے جیسے بھی اور تیسے بھی حکومت کو آپ اس بات پہ مجبور کریں تاکہ فلسطین کا ساتھ دیا جائے، ہر طریقے سے ساتھ دیا جائے۔ یہی ہماری دعا ہے، اللہ جلدی سے جلدی فلسطینیوں کو آزاد کرے، ہم بیت المقدس کو آزاد دیکھیں اور وہاں نمازیں پڑھیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اس کو لائک کریں، ہمارے چینل آؤ نیکی پھیلائیں اس کو سبسکرائب کر دیں۔ مزید اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سپورٹ کریں۔ آپ کی سپورٹ کی ہمیں بہت ضرورت ہے، ہم آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ نیکی پھیلانے میں آپ اپنا کردار ضرور ادا کریں۔ جزاکم اللہ، ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں۔
اللہ حافظ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے، ہم آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔